مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ ہم کم از کم قبر اور میدان حشر آخرت کے تمام تر سوالات کی تیاری کو کر سکیں۔ اب علم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک آپ علم حاصل کرتے رہو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی عمر کا پڑاؤ موجود نہیں، اور اسی میں عافیت اور ہمارے لیے خیر موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری زندگی طالب علم بنا کے رکھیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرنے کا حکم اور تاکید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے۔ جہاں یہ تاکید دنیا میں ہمیں دی گئی، وہیں آخرت میں میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں گے، اور جو ہم سے قبر کے بعد 5 سوال جو آخرت میں قیامت کے دن ہونے والے ہیں، اس میں پتہ ہے آخری سوال یہی ہوگا کہ آپ نے علم کتنا سیکھا، اس پر عمل کتنا کیا۔ تو آخرت میں بھی علم کا سوال ہے، اور دنیا میں بھی ہمیں علم کی تاکید ہے۔ آج ہم علم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان درسگاہوں سے نہیں کہ جہاں سے ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ ہم ان پلیٹ فارم سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر من گھڑت احادیث اور من گھڑت باتیں کی بھرمار موجود ہے، جہاں یہود و نصارہ کا ڈالا ہوا مواد موجود ہے، وہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ٹی وی، ہم اس کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم علمی باتیں ان علماء سے سنتے ہیں جو دینی درسگاہوں میں جا کر علم حاصل کر کے ممبر پر آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے ان علماء کی سرپرستی اور نگرانی میں ان کی درسگاہوں میں جانا پڑے گا۔ ہم یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنے بڑا آسان ہے؟ اسی وجہ سے علم تو بعض لوگ حاصل کر لیتے ہیں، علماء سے دور رہ کے چند باتوں کا علم جانکار بن جاتے ہیں، لیکن وہ حقیقی معنی میں عالم نہیں کہلا سکتے، چاہے وہ کتنے ہی مطالعے کرنے والے ہوں، کتنے ہی عبادت گزار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک طبقے نے یہ سمجھ لیا کہ علم کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، تبلیغ میں جا کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، دین سیکھ سکتے ہیں، تبلیغ کو دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا راستہ سمجھ لیا۔ معلوم ہی نہیں کہ تبلیغ کے معنی کیا ہے، تبلیغ کا مقصود اور مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ آخر ہم جس راہ میں جا رہے ہیں، جس راہ کے اندر ہم لگ رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج زیادہ تر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم وہاں پہ دین سے، بعض نوجوانوں سے سوال کرو، پوچھو کہ بھئی مقصد کیا آپ کے جانے کا، کہ جی دین سیکھنا، علم سیکھنا، کہ بھئی وہ دین سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے سیکھا ہے یا آپ جیسے دوسرے ہیں انہوں نے کچھ سیکھا ہے، اس پر آپس میں مذاکرے کی جگہ ہے۔ وہ جو علم آپ نے سیکھا ہے دینی درسگاہوں میں، اس پر عملی طور پر کھڑے ہونے کی جگہ ہے، کہ وہاں پر ہم پریکٹس کرتے ہیں، وہاں پر ہم اس کی ریہرسل کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے وہ جو فلاں بات کا علم سیکھا تھا اس پر کس طرح سے ہم عمل کریں گے۔ ایک دینی ماحول میں جا کر، اللہ کے گھر میں چند دن گزار کر، ہم ایک دینی ماحول کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے اپنے آپ کو عمل پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے، لیکن جب چند دن کی جماعت میں اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکلتے ہیں تو وہاں پر
نمازوں کی پابندی جب دینی ماحول میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کے جذبات وہ تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو تبلیغ جو ہے وہ جو آپ نے سیکھا ہے یا آپ کے ساتھ وہاں علماء ان سے چند باتیں سیکھنے کو ملیں، جہاں علماء ہی نہ ہو تو وہاں پہ سیکھنے کو تھوڑی ملے گا۔ وہاں تو وہی باتیں جو آپ جیسے ہیں، آپ سے پہلے جانے والے ہیں تبلیغ میں، انہوں نے جیسے دوسروں سے سیکھی، اپنے جیسے لوگوں سے چند باتیں، بس وہی باتیں آپ کو بتائیں گے اور انہی باتوں کی ایکسرسائز ہوگی، کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ جس طرح سے نئی نئی باتیں آپ علماء سے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے ہیں، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں آتی نا، بس وہی 6 نمبر کے دائرے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں علماء کی محفلوں اور مجلسوں اور ان کی درسگاہوں میں جانا ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں تبلیغ میں نکلنا ہوگا۔ تبلیغ میں نکل کر عملی طور پر اپنے علم کو کام میں لانا ہوگا، اس عملی طور پر اس پر جمنا ہوگا۔ آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا راستہ ہے۔ حضرت طاہر حسن گیا بھی دعوت برکاتہ، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک بڑے ہمارے عالم ہیں، بزرگ ہیں، اس وقت سخت علیل ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ میں ایک باب العلوم مدرسے کے جلسے میں غالباً 2011 میں شریک تھا، اسٹیج پر موجود تھا، تو حضرت بیان فرما رہے تھے، تو اس موقع پر ایک بڑی اہم بات انہوں نے بیان کی کہ تبلیغ ہمیں دیندار تو بنا دیتی ہے لیکن دین کا پاسدار نہیں بناتی۔ اب دیندار کیا ہوتا ہے، دین کا پاسدار کیا ہوتا ہے، ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ مختصراً موٹے الفاظ میں سمجھ لیں کہ دیندار یعنی عملی طور پر چند باتوں پر عمل کر کے عبادت گزار بن جائے، کوئی نیک اعمال کا پابند بن جائے، بس دیندار ہو گیا۔ لیکن دین کا پاسدار اسے بولتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا ہو اور جب وہ عبادت یعنی دیندار بن رہا ہو، اس وقت اس کی عبادت میں رکاوٹیں آ رہی ہو، کوئی اور مسئلہ آ رہا ہو، کوئی اور مسئلہ اس کے سامنے پیش آ رہا ہو، تو وہ وہاں پر گمراہی کی راہ پر جانے سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں یہ دیندار بھی بناتے ہیں، یہ دین کے پاسدار بھی بناتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنے والے، کہ گمراہی والی راہوں سے وہ علم ہمیں بچاتا ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا ہم گمراہی والی راہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے جو ہماری جیسے تبلیغ میں جا جا کر امیر بن جاتے ہیں، اپنے علاقوں میں خدمتیں کرتے ہیں، ان کا ہم احترام کریں، ادب کریں، چونکہ نیک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عزت کریں، لیکن ہم ان سے علم سیکھنے کی غرض سے ان کی صحبت میں نہ جایا کریں، ان سے اپنے معاملات اور مسائل میں مشورے نہ لیا کریں۔ یہ سارے کام ہمیں علماء کے پاس جا کے کرنے کی، اور اگر ہم نے اس کا برعکس کیا تو یاد رکھیے سوائے گمراہی کے کوئی راہ ہمیں نہیں ملنے والی۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لیں گے اپنے بندوں کے درمیان سے۔ تو علم اس طرح سے نہیں اٹھایا جائے گا کہ علم ایک دم سے جو ہے اچانک سے جو ہے لوگوں کے درمیان سے کھینچ لے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقبض العلماء، اللہ ان کے درمیان سے آہستہ آہستہ علماء کو اٹھا لیں گے، کم کر دیں گے، وہاں علماء پہنچنے بند ہو جائیں گے۔ اب جہاں پر ایسے لوگ وہاں پر بیٹھیں گے اور علماء سے کٹنے کی ترغیب دیں گے، علماء سے دور کریں گے، ایسے لوگوں کے دلوں میں حسد اور کینہ پیدا ہو جائے گا، وہ علماء کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے پھر وہاں پر علماء ذلیل ہونے کی وجہ سے کیوں جائیں گے؟ جب ذرا ذرا سی بات پر ان کی من مرضی کی باتیں اور ان کی من مرضی کے کام نہیں ہوں گے اور امام اور علماء کی وہاں سے مسجد سے چھٹی کر دی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے لوگ چاروں ناچار جب علماء نہیں ہوں گے، علماء کے پاس نہیں جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب لوگ جاہلوں کو ہی اپنا سردار بنائیں گے، فسئلوا، انہی سے مسئلے مسائل پوچھیں گے، انہی سے اپنے معاملات اور مسائل کو حل کرنے، فافتوا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ بتائیں گے، بغیر علم کے آپ کو اس کے حل بتائیں گے۔
نتیجہ کیا ہوگا؟ فصل وہ تو خود گمراہی کی طرف بڑھی رہے تھے، آپ کو بھی لے کے گمراہ۔ اس پر انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ کہ دین کے پاسدار اور دینداری کیا ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ علم سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے وقت کو فارغ کر کے علماء کی صحبت میں جانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔